نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله مولانا العظيم پارہ 26 سورہ الذاریات رکوع 1 آیت نمبر 22 اور 23 وفي السماء رزقكم یعنی آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن رزق کے حوالے سے وہ رزق جو ہے اس کا مقدار اور معیار دونوں معین ہے، دونوں لوح محفوظ میں محفوظ ہے کہ کس کو کتنا دانہ پانی ملے گا، کب تک دنیا میں ملے گا، کب تک دنیا میں رہے گا، اور قیامت کے حوالے سے اللہ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کا بھی ایک وقت متعین ہے، مقرر ہے، لوح محفوظ میں درج ہے. روئے زمین پر اس کا یقینی علم کسی مصلحت کے اساس پر نازل نہیں فرمایا ہے. سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے مقررہ رزق سے بچنے اور بھاگنے کی کوشش کرے تو رزق اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، جیسا کہ انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا، ایسی ہی رزق سے بھاگنا ممکن نہیں ہے. وہ پشتو میں کہتے ہیں پخلکی نوڑستایم پا قسمت گورم دچایم. اللہ رب العالمین رزاق ذات ہے اور بلا تفریق پورے عالم کو اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، حیوانات کو دیتا ہے، حشرات کو دیتا ہے، انسانوں کو دیتا ہے، کافر کو دیتا ہے، مسلم کو دیتا ہے، منافق کو دیتا ہے، چھوٹے کو دیتا ہے، بڑے کو دیتا ہے، مرد کو دیتا ہے، بوڑھی کو دیتا ہے، عورت کو. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ اے کریمی کے از خزانہ غیب گبر و ترسا و فخور داری، دوستارا کجا کنی محروم تاکہ با دشمنہ نظر داری. اور رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین. رزق اللہ دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، بلا تفریق دیتا ہے، لیکن رزق کا مقدار اور معیار دونوں متعین ہے. کتنا دیتا ہے، کیسا دیتا ہے، یہ اللہ کے بغیر کسی غیر کو معلوم نہیں اور کسی کو اس حوالے سے علم نہیں. بعض مفسرین کا قول ہے کہ رزق سے مراد بارش ہے. پھر اس صورت میں آسمان سے مراد وہ جرم سماوات نہیں ہوگا بلکہ مافوق مراد ہوگا. جس طرح کہ عرب کہتے ہیں کل ما علا فہو سما، ہر اوپر چیز جو ہے وہ سما پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ سحاب بادل بھی فوق ہے، علا ہے، اور بارش مطر یہ سحاب سے وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے بارش برستے ہیں، اس لیے سحاب کو سما بھی کہہ سکتے ہیں. اور وما توعدون سے مراد جنت اور جنت کی نعمت مراد ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. آیات نمبر 23 میں اس کی تفریح ہے کہ جب نفی کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس بات کی دلیل موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر قسم اٹھایا کہ انہو لحق، کہ وقوع قیامت حق ہے، سچ ہے. جس طرح تمہیں اپنے کلام کرنے میں
کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، تو اس طرح قیامت کا آنا بھی ایسا واضح ہے کہ وقوع قیامت میں کسی کو کسی قسم کی شبہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ شکوک و شبہات کی گنجائش ہے۔ اور پھر تنطقون کہا، انکم تنطقون، تنطقون نطق سے مشتق ہے اور بولنے کو کہتے ہیں۔ انسان کے محسوسات جو ہے حواس خمسہ میں سے، یعنی قوت سامعہ ہے، قوت ذائقہ ہے، چکھنے کا، لامسہ ہے، شامہ ہے، قوت باصرہ ہے، دیکھنے کا قوت، آنکھ، کان، ناک، لمس، یہ جتنی بھی حواس ہے، اس حواس میں قوت ناطقہ کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی عارض کی وجہ سے دیگر محسوسات دیکھنے، سننے، چکھنے وغیرہ میں خرابی آ سکتی ہے۔ میٹھا آپ کو کڑوا لگ سکتا ہے، جیسا کہ آج کل یہ ڈینگی کا مرض ہے، بخار ہے، مچھر کاٹتا ہے پھر بخار ہو جاتا ہے۔ تو ڈینگی کی جو مریض ہوتا ہے ایک عرصے تک اس کو مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، اس کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے، اس کی منہ کا ذائقہ ہر وقت خراب رہتا ہے، مگر بولنے میں کسی کو دھوکہ نہیں ہوتی، بولنے میں کسی تلبیس کا شائبہ نہیں ہو سکتا، جو کچھ بولتا ہے اس کو اس کا یقین ہوتا ہے۔ لیکن سننے میں، دیکھنے میں، ایک چیز آپ دیکھ لے، مشکل ہے، ممکن ہے وہ نہ ہو حقیقت میں، آپ کو ظن غالب ہو۔ سننا، دیکھنا، مشاہدہ، اس میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن بولنے میں غلطی نہیں ہو سکتی، لہذا انکم تنطقون نطق کو اختیار کیا اور فرمایا وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے، رزق ہے، وما توعدون، اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، فورب السماء والارض، پس قسم ہے رب کی آسمان اور زمین کی، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے، مثلا، جیسا، ما انکم تنطقون، کہ تم بولتے ہو، جیسا کہ تم بولتے ہو، اور تمہیں بولنے میں شکوک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، اسی طرح تمہیں اس میں بھی قیامت کی وقوع میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔